بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برفانی صحرا، فنا و بقا کے جان لیوا لمحات سے گزرتا ایک ناقابل فراموش شاہکار۔ مصنف امجد رئیس۔ وہ پہلے ڈپو کے قریب تھے۔ لورین اعصاب زدہ ہو رہی تھی۔ ڈپو تلاش کرنا سین سے زیادہ خود لورین کی ذمہ داری تھی۔ وہ تخمینے لگا رہی تھی۔ خستہ حالی کو نظر انداز کر کے وہ ہر 10 منٹ بعد کمپس کو چیک کرتی، کبھی رکتی پھر چل پڑتی۔ دیگر افراد امید و بیم کی کیفیت میں اس کے ہمراہ تھے۔ ہم بیرل کے آس پاس ہیں، اس نے کہا۔ تھکی ماندی بدحال ٹیم ہر طرف دیکھ کے اندازے لگا رہی تھی۔ سین دماغ پر زور دے رہا تھا۔ اگر ڈپو نہ ملتا تو فلم کا اینڈ تھا۔ ہوا، برف اور موسم نے مقام کو بدل کے رکھ دیا تھا، اگرچہ ونٹر ختم ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ امید و مسرت کی کیفیت معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ تم غلطی کر رہی ہو، مرڈو نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ نشاندہی کے لیے بیرل کے ساتھ فلیگ بھی لگایا گیا تھا۔ ہاں، لیکن امکان ہے کہ طوفانی ہواؤں نے فلیگ اڑا دیا ہو۔ میں ٹھیک جگہ پر ہوں۔ 200 گز کا فرق ہو سکتا ہے، لورین نے زور دیا۔ کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، لورین بولی۔ سب برف پر بیٹھ گئے۔ سکوت طاری تھا۔ یہ تصوری ہولناک تھا کہ ضروری اشیاء نہ ملے تو کیا ہوگا۔ جوش اور ہیجان ڈوب رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لورین کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سین کی طرف دیکھا۔ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ فلیگ اڑ گیا تو بیرل کہاں ہے؟ وہ چمکیلے نیلے رنگ کا ہے۔ جی پی ایس ہوتا تو کوئی پریشانی نہ ہوتی، لورین نے کہا۔ ہم جس خطے میں ہیں یہاں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ مدفون اشیاء سطح پر اور سطح کی چیزیں برف میں کیموفلاج ہو سکتی ہیں۔ تودے، چٹانیں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ نئی کھائیاں نمودار ہو جاتی ہیں، نئی دراڑیں۔ سین کہہ رہا تھا، میں سمجھتی ہوں، تبدیلی بھی دیکھ رہی ہوں۔ ہر جانب سفیدی ہے، لیکن میں نے جی پی ایس اور سیٹلائٹ کی مدد سے لوکیشن نوٹ کی تھی۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فلیگ اڑ سکتا ہے، راشن کا بیرل یہیں کہیں ہے۔ چلو پھر شروع ہو جاؤ، لورین نے کہا۔ 1 گھنٹے بعد سین کا نعرہ بلند ہوا۔ مل گیا، یہاں ہے۔ فلیگ غائب تھا، لیکن اینکر کا ٹوٹا ہوا حصہ برف میں سے جھانک رہا تھا۔ نیم مردہ چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیرل نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کھودو۔ بیرل ٹوٹے ہوئے اینکر کے قریب ہے، برف کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، لورین نے کہا۔ ٹیم نئے جوش و خروش کے ساتھ بیرل کو تلاش کرنے لگی۔ بیرل گہرائی میں نہیں تھا، لہٰذا بآسانی برآمد کر لیا گیا اور ہر چہرہ کھل اٹھا۔ جولین ہوا کے جھونکے کی مانند اڑا جا رہا تھا۔ اس نے رات میں آرام بھی نہیں کیا۔ اسے دوسروں سے پہلے ڈپو تک پہنچنا تھا، جس روٹ سے انہوں نے تینوں کو ریسکیو کیا تھا۔ اسی سے واپس ہوئے تھے، لہٰذا ڈپوز بھی اسی روٹ پر ہونے چاہیے۔ اسی کلیو کے بل پر موبائل دوڑا رہا تھا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا۔ موسم سرما ختم ہو گیا تھا۔ دن میں کچھ روشنی ہونے لگی تھی۔ تقریباً 3 بجے جولین نے انہیں دیکھ لیا اور موبائل روک دی۔ وہ تودے کی آڑ سے بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اسے 2-3 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی تھی۔ قسمت نے ساتھ دیا تھا، لیکن معمولی فرق رہ گیا تھا۔ دوسرا ڈپو کہاں ہوگا؟ اس نے مائلو میٹر دیکھا۔ 97 میل، یعنی پہلا ڈپو تقریباً 100 میل پر قائم کیا گیا تھا۔ منطق کے مطابق دوسرا مزید 100 میل دور ہونا چاہیے تھا، یعنی کیپریکارن سے 200 میل کے فاصلے پر۔ وہ نظروں میں آئے بغیر ان کو اوورٹیک کر سکتا تھا، تاہم ٹھیک مقام سے وہ لا علم تھا۔ وہ بچوں کی مانند بیرل پر ٹوٹ پڑے تھے، جس میں غذا کے ساتھ میڈیکل کٹ بھی موجود تھی۔ سب نے ابتدا میں تھوڑا سا کھایا۔ بھوک انہوں نے 1 ہفتے سے زیادہ برداشت کی تھی۔ میل وقت ضائع کیے بغیر فرینک کی طرف متوجہ ہوئی۔ کٹ میں اینٹی بائیوٹکس، بینڈیج، پین کلرز، مورفین وغیرہ موجود تھیں۔ غذا اور ادویات کے علاوہ برتن، 2 خیمے اور 2 سلیپنگ بیگز بھی موجود تھے۔ لورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موت کی جبڑوں سے انہوں نے زندگی کا پیغام وصول کیا تھا۔ لورین نے تیزی سے حساب کتاب کیا۔ اگرچہ ہم لوگ 1 سے زیادہ مرتبہ کھانا کھا سکتے ہیں، تاہم ہم احتیاط کریں گے۔ ہر رکن روز 1 مرتبہ ہی کھانا کھائے گا، لورین نے کہا۔ 2 میں سے 1 خیمہ تان دیا گیا۔ سین نے کوکر سنبھالا، برف پگھلا کر اس میں چاکلیٹ ملائی۔ پلاسٹک مگز میں سب کو پیش کیا گیا۔ وہ پگھلی ہوئی برف پیتے آئے تھے۔ اب نیم گرم چاکلیٹ کا ذائقہ کسی عیاشی سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وقفے کے بعد انہوں نے ٹن پیک فوڈ مناسب مقدار میں داخلے شکم کیا۔ زندگی میں کیسی لذیذ غذائیں کھائی تھی، لیکن اس وقت جو سرور اور لذت حاصل ہوئی تھی
وہ ناقابل بیان تھی۔ ہمیں منصوبہ بندی کے تحت حرکت کرنی ہوگی، لورین نے اگلے قدم کے بارے میں بتایا۔ ہم نہیں جانتے کہ جولین کیا کر رہا ہے اور کہاں ہے، لہٰذا 4 آدمی سوئیں گے اور 2 نگرانی کریں گے۔ جو کچھ ہوتا آیا ہے اس کے بعد رتی بھر غفلت کی گنجائش نہیں ہے، لورین نے کہا، اور سب نے اتفاق کیا۔ نگرانی کے لیے پہلا نمبر سین اور لورین نے خود منتخب کیا۔ کیا خیال ہے، کیا وہ ہمارے تعاقب میں ہوگا یا دھوکہ کھا کے مخالف سمت میں نکل گیا ہوگا؟ لورین نے سوال کیا۔ دونوں امکانات ہیں، سین نے تاریکی میں گھورتے ہوئے کہا۔ 2 گھنٹے انہوں نے ہلکی پھلکی بات چیت میں گزارے۔ اس کے بعد میل اور مردو کو اٹھا کر سلیپنگ بیگ میں گھس گئے۔ خیمہ، سلیپنگ بیگ اور سین کی قربت، حرارت جاں فضا تھی۔ سین؟ ہاں، سین بولا۔ ہمارے درمیان بیز میں جو کچھ ہوا وہ پروٹوکول کی وجہ سے تھا، لورین نے کہا۔ اور جو نہیں ہوا؟ سین کی سانسیں لورین کے چہرے پر تھیں۔ وہ بھی ہو جائے گا، لورین نے چہرہ آگے بڑھایا۔ اگر زندہ رہے تو، سین بولا۔ ہم زندہ رہیں گے، لورین بولی۔ ہل مین رینج کی چڑھائی مشقت طلب تھی۔ سلیج کو موبائل کے بغیر اوپر لے جانا تھا۔ فرینک کی وجہ سے سلیج کا وزن بڑھ گیا تھا۔ سلیج کو 3 افراد کھینچ رہے تھے۔ رچرڈ چاہتے ہوئے بھی مدد نہیں کر سکتا تھا، البتہ وہ سلیج پر نہیں تھا۔ ایک ایک قدم بھاری تھا۔ بلندی کی جانب ترچھی ڈھلوان کا سفر اعصاب شکن تھا۔ ڈپو دریافت ہونے کے بعد وہ پہلی صبح تھی جب انہوں نے کھانے پینے کے لیے عمدہ طعام دستیاب ہوا تھا۔ نیند بھی نسبتاً زیادہ لی تھی، لیکن ہل مین رینج کی چڑھائی ان کا امتحان لے رہی تھی۔ لورین متواتر انہیں کڑی آزمائش کے لیے اکسا رہی تھی۔ اس نے ٹیم کو بہت کم آرام کرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ محنت کر رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وقت کے ساتھ سلیج کا وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ انگ انگ، ریشہ ریشہ احتجاج کر رہا تھا، تاہم وہ کمانڈر کا ساتھ دے رہے تھے۔ انچ انچ، قدم با قدم، رک رک کے۔ ہل مین رینج کی سطح نے مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا۔ انہیں متعدد بار رخ بدلنا پڑا۔ موبائل کے لیے یہ کام سہل تھا۔ دوپہر میں رک کر اورنج پاؤڈر کا ڈرنک تقسیم کیا گیا۔ 5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد میل کرا اٹھی۔ کیا ہم کیمپنگ نہیں کر سکتے؟ نہیں، چند گھنٹے اور، پھر یہ عذاب ختم ہو جائے گا، لورین نے اصرار کیا۔ کچھ دیر بعد ہوا چلنے لگی، جس میں برفانی ذرات بھی شامل تھے۔ دشواری میں اضافہ ہو گیا، حد نگاہ بھی محدود ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد لورین نے خدشہ محسوس کیا کہ ہل مین رینج کے غلط بازو پر سفر کر رہے ہیں، جو انہیں بند گلی میں لے جائے گا۔ وہ خود زبوں حالی کا شکار تھی۔ وہ ہانپ رہے تھے، تاہم یہ لورین کا وہم ثابت ہوا۔ وہ صحیح رخ پر تھے۔ 30 منٹ میں ہوا بادلوں کے ہمراہ غائب ہو گئی۔ لورین نے پوزیشن کا جائزہ لیا۔ وہ منزل کے قریب تھے اور 40 منٹ بعد انہوں نے مارکا سر کر لیا تھا۔ 2000 فٹ کا سفر 9 گھنٹے میں طے کیا گیا تھا۔ آخری ٹارگٹ بلیک مور گلیشیئر تھا۔ او گاڈ، مڈو نے نیچے کا منظر دیکھا اور بیٹھ گیا۔ ہمیں وہاں جانا ہے؟ لورین کی توجہ پوری طرح ہل مین رینج کی طرف تھی۔ وہ اس کیفیت میں دوسری طرف گلیشیئر کی جانب اترائی کو بھلا بیٹھی تھی۔ اترائی چڑھائی سے زیادہ مخدوش تھی۔ ناہموار برف، کھائیاں، گڑھے، تودے، سفر کی رفتار پہلے سے کم تھی۔ سین اور لورین دونوں بہت محتاط تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ذرا سی غلطی پوری ٹیم کو لے کر ڈوبے گی۔ اگرچہ اترائی کسی اسکاٹش عام پہاڑی جیسی تھی، لیکن ناہموار اور پرپیچ سطح خطرناک تھی۔ لورین نے ٹیم کو بریف کیا۔ ایک اور مشکل مرحلے کا آغاز ہوا۔ احتیاط نے کئی مرتبہ انہیں حادثے سے بچایا۔ اگر سین اور لورین پہلے بھی یہاں نہ آئے ہوتے تو ان کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ بلیک مور گلیشیئر پر جا اترے۔ وہ احمقوں کی مانند ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ خیمہ لگا کے کھانے پینے کا انتظام شروع ہوا۔ لورین کی آواز سن کر سین نے خیمے سے باہر جھانکا۔ کیا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ میں نے اوپر روشنی کی جھلک دیکھی ہے، لورین نے کہا۔ تم سنجیدہ ہو؟ سین نے کہا۔ ہاں شاید، لورین بولی۔ پھر دونوں نے کرن جیسی شعاع دیکھی جو جھلک دکھلا کر روپوش ہو گئی تھی۔ تم درست ہو، وہ جولین ہے، سین نے سیٹی بچائی۔ وہ کیوں کر یہاں تک پہنچا؟ لورین کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ میری تحریر کے دھوکے سے کیسے بچا؟ دوسرا ڈپو بچانے کے لیے ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو ہمارا یہ خاتمہ یقینی ہے۔ سین کی آواز میں تشویش تھی۔ دوسروں کو نہ بتانا، وہ سب پہلی دردناک تجربوں سے گزر چکے ہیں، لورین نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ گلیشیئر کی وسعت بہت زیادہ ہے اور ٹیم سلیج کو مزید چند سو اگست سے زیادہ گھسیٹنے کی طاقت نہیں رکھتی، سین نے لورین سے کہا۔ کیا کرنا چاہیے؟ لورین نے پوچھا۔ ایک آئیڈیا ہے۔
ہوا 20 ناٹ کی رفتار سے جنوب کی سمت میں چل رہی ہے اور یہاں برف کی سطح ماربل کی مانند ہموار ہے۔ آگے کئی میل تک یہی صورتحال ہے۔ لورین نے دور تک دیکھا۔ پھر اگر ہم ہوا کی طاقت استعمال کریں جیسے بادبانی کشتی ہوتی ہے تو کئی میل تک نہ صرف ہم تیز جائیں گے بلکہ ٹیم بھی مشقت سے بچ جائے گی، سین نے کہا، اور لورین کا چہرہ چمکنے لگا۔ تم خیمہ پھاڑنا چاہتے ہو؟ لورین نے پوچھا۔ ہاں، ہمیں اس کی چادر استعمال کرنی پڑے گی۔ ایک خیمے کی قربانی مہنگی نہیں پڑے گی، سین نے کہا۔ مستول کا کیا کرو گے؟ لورین نے پوچھا۔ مستول کی ضرورت نہیں، یہ کشتی نہیں ہے، ہم مکمل بادبان بنا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی جوڑ توڑ کے بعد برف کی چکناہٹ اور ہوا باقی کام کرے گی۔ سلیج کے سامنے 2 پوائنٹ تکون مکمل کرنے کے لیے ہم پہلے ڈپو سے ملنے والا اینکر استعمال کریں گے، سین نے وضاحت کی۔ لورین نے دیگر افراد کو نئی سہولت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سکون کی سانس بھرتے ہوئے حمایت کی اور نئے ولولے کے ساتھ مل کر سین کا ہاتھ بٹانے لگے۔ ہوا کے دباؤ نے حیرت انگیز کام کیا تھا۔ سلیج کو گھسیٹنے یا دھکیلنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میں 40-50 گز آگے رہوں گی، غیر متوقع خطرے کی صورت میں اشارہ کر دوں گی۔ سین سلیج کے ساتھ رہے گا، باقی افراد آرام سے پیچھے آئیں گے، لورین نے اعلان کیا۔ اگر رفتار بڑھ گئی تو اکیلا سین کیسے روکے گا؟ مرڈو نے سوال اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تم سین کے ساتھ رہو، پھر بھی صورتحال بے قابو ہو تو چاقو سے رسیاں کاٹ دینا، لورین نے کہا۔ ڈھلوان، مستہ برف اور بادبان نے خوب کام کیا۔ فرینک نے سر بھی سلیپنگ بیگ میں رکھ لیا۔ اس کے ذہن میں اندیشے سر اٹھا رہے تھے، کہیں رفتار زیادہ ہی نہ بڑھ جائے، کہیں وہ تیز رفتاری کے باعث کسی کھائی کی نظر نہ ہو جائیں۔ پہلی بار سلیج انسانی زور کے بغیر خوبصورتی سے رواں دواں تھی۔ پہلے کے مقابلے میں وہ توانائی ضائع کیے بغیر دگنی رفتار سے سفر کر رہے تھے۔ عقب میں آنے والے کئی میل پیچھے رہ گئے تھے۔ 5 بجے ہوا نے زور پکڑا، صورتحال بے قابو ہونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سلیج کے ساتھ موٹر لگی ہو۔ ایک بار تو سین لڑکھڑا کے گرا۔ رسی کاٹ دو، وہ چیخا۔ مرڈو زخمی پیروں پر بھاگ رہا تھا، تاہم اسی حالت میں وہ رسی کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ بادبان نما کپڑے کی شکل بگڑی اور سلیج کی رفتار کم ہونے لگی۔ ایک دن میں انہوں نے 3 دن کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ جولین کی جھلک 48 گھنٹوں سے نظر نہیں آئی تھی۔ لورین اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے نقشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے تخمینے کے مطابق وہ دوسرے ڈپو سے 3 دن کے فاصلے پر تھا۔ اسنو موبائل ہوتی تو فاصلہ سمٹ جاتا۔ جولین کے غیاب نے لورین کو نروس کر دیا تھا۔ آخر وہ کہاں چلا گیا؟ ہمارے پیچھے ہے، سین نے کڑوا کہا لگایا۔ کہاں جائے گا؟ وہ ہمارے مرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کس مقام پر وادی اجل میں اتریں گے۔ اسی کے مطابق وہ اپنی کہانی بنائے گا۔ وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ مستقبل میں کوئی ہماری لاشیں دریافت کر لے، سین نے کہا۔ وہ ذہنی بیمار ہے، لورین نے کہا۔ ہمارے پیچھے رہنے سے اسے یہ بھی اطمینان ہوگا کہ وہ ٹھیک راستے پر ہے، سین بولا۔ اور دوسرے ڈپو کا کیا ہوگا؟ کیا اسے اندازہ ہوگا؟ لورین نے کہا۔ دل تو کہتا ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر اس نے ہمیں پہلے ڈپو پر دیکھا ہوگا تو امکانات روشن ہیں کہ سمجھ جائے گا۔ وہ اندازہ لگائے گا کہ پہلا ڈپو کیپریکارن سے 100 میل کے فاصلے پر تھا، مطلب کہ پھر دوسرا 100 میل کی دوری پر ہونا چاہیے، سین نے جواب دیا۔ اور وہ اس تک پہنچ جائے گا، لورین نے کہا۔ سین خاموش رہا، وہ برف کو گھور رہا تھا۔ قدم بہ قدم سفر پھر شروع ہوا۔ 4 افراد سلیج سے کشتی لڑ رہے تھے۔ تصور میں صرف دوسرا ڈپو اور بیرل کا خیال تھا۔ اشیاء توام محدود ہوتی جا رہی تھی۔ راشن سسٹم کا آغاز ہو گیا۔ جولین نے گالی دے کر موبائل کو لات ماری۔ اس نے 45 مرتبہ کوشش کی تھی، تاہم موبائل نے اسٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی اور شمال کی سمت میں دیکھنے لگا۔ کیا مشین مردہ ہو گئی ہے؟ اس خیال نے اسے بدحواس کر دیا۔ چوہے بلی کے کھیل سے مہم جو لطف اندوز ہوتا آیا تھا، اسی نے شروع کیا تھا، لیکن موبائل خراب ہونے کی صورت میں خود اس کی بقا خطرے میں پڑ گئی تھی۔ وہ آگے تھے اور مزید آگے چلے جاتے۔ اگر انہیں بھنک بھی پڑ جاتی کہ اسنو موبائل دغا دے گئی ہے تو وہ اسے شکار کرنے کے لیے لوٹ سکتے تھے۔ 6 کے مقابلے میں 1، لیکن انہیں کیوں کر معلوم ہوگا؟ اس نے نا امیدی کے عالم میں آخری کوشش کی اور انجن کھنکھارتا ہوا بیدار ہو گیا۔ وہ بے یقینی کے ساتھ ریویو میٹر کو تک رہا تھا۔ مطمئن ہو کہ اس نے تعاقب شروع کر دیا، تاہم اس کے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا۔ کیا اسنو موبائل آئندہ تنگ نہیں کرے گی؟ اس سوال نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا۔ سین دور افق پر موجود ڈاٹ کو دیکھ رہا تھا۔ پیشانی شکن آلود تھی۔ میں نے اس مسئلے کا حل سوچ لیا ہے، اس نے لورین سے کہا۔
کیا خیال ہے ڈیپ تھروٹ کے بارے میں؟ لورین نے نڈھال انداز میں سر اٹھایا اور تھکے ہوئے ذہن سے بات سمجھنے کی کوشش کی۔ ڈیپ تھروٹ ہمارے اور دوسرے ڈپو کے درمیان ہے، تم نہیں سمجھتی ہو کہ ہم اسے ٹریپ میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ سین نے کہا۔ لورین کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا۔ اوہ مائی گاڈ، سین، کیا ایسا ممکن ہے؟ کوشش کی جا سکتی ہے۔ تمہیں پرابلم ہے تو میں اکیلا کروں گا۔ لورین الجھی ہوئی نظروں سے سین کو تک رہی تھی۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ سوچنا پڑے گا، سین نے احتجاج کیا۔ ہمارا واسطہ کسی انسان سے نہیں، ایک درندے سے پڑا ہے، سین بولا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ہم بچ گئے تو بعد ازاں کیا کہانی بنائیں گے؟ اور لورین نے کہنا چاہا۔ کچھ نہیں، ہم یا وہ، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اتنا کچھ بھگت کے بھی اب سوچنے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ سین نے کہا۔ پلیز مجھے تھوڑا سوچنے دو۔ اگر ٹریپ کامیاب رہا تو ہمارا فائٹنگ چانس بڑھ جائے گا، سین نے کہا۔ ٹیم کی تگودو جاری تھی، حالات پھر ابتری کی طرف جا رہے تھے۔ لورین ٹیم کے ساتھ تھی، مگر اس کا ذہن نئی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈیپ تھروٹ کے ذریعے جو کچھ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی شخصیت کو تقسیم کر کے رکھ دے گا۔ سین کی تجویز یا منصوبہ لورین کے اصولوں اور اخلاقیات کے ساتھ متصادم تھا۔ سین کا کہنا بھی ٹھیک تھا۔ جولین نے در حقیقت انسانیت رون کے رکھتی تھی۔ ایک نقطہ اور بھی تھا، وہ انسان کا طاقتور ترین جذبہ تھا، بقا کا جذبہ۔ کیا اخلاقیات کے نام پر وہ خود کو ختم کر لے؟ اکلوتے خیمے کے باہر آرام کے وقفے کے دوران لورین نے سین سے بات کی۔ میں نے سوچ لیا ہے، اور وہ سپاٹ آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، کوشش کر لو، لیکن دوسروں کو خبر نہ ہو۔ ہم یہ کام رات میں کریں گے، لورین نے کہا۔ دونوں 11 بجے تاریکی میں باہر نکلے۔ سلیج خالی تھی، ٹیم کے اراکین سلیپنگ بیگز میں تھے۔ سین آہستگی سے سلیج کھینچ رہا تھا۔ آنکھوں کو اندھیرے سے مانوس کرو، ہیڈ ٹارچ آن کرنے میں رسک ہے۔ چاند کی روشنی کافی ہے، سین نے کہا۔ ڈیپ تھروٹ کے قریب وہ محتاط ہو گیا اور گھٹنوں کے بل حرکت کی۔ پھر وہ پوشیدہ انتہائی گہری کھائی کے قریب لیٹ گیا۔ اس نے مٹھی کی مدد سے برف کی مہین سطح میں چھوٹا سا سوراخ کیا۔ ہیڈ ٹارچ اس میں پھنسا کے آن کر دی۔ مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی کہ وہ ڈیپ تھروٹ کے کنارے پر ہیں۔ نشانات کا کیا ہوگا؟ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نشانات یہاں آ کے غائب ہو گئے ہیں، لورین نے سوال کیا۔ سین نے سلیج میں سے رسی نکالی اور اسے کمزور برفانی پل پر اچھال دیا۔ رسی اس نے دھیرے دھیرے سے واپس کھینچ لی۔ یہی حالت اس نے 10 مرتبہ کی تھی۔ ڈیپ تھروٹ پر غیر واضح نشانات نمودار ہو گئے۔ ناکافی ہیں، قدموں کے نشانات، لورین نے تبصرہ کیا۔ سین نے مٹھی بھر کے برف اٹھائی، گولا سا بنا کے پوشیدہ کھائی پر پھینکا۔ وہاں ایک سوراخ نمودار ہو گیا۔ لورین بھی ساتھ مل گئی۔ مختلف فاصلوں پر سوراخ نمودار ہو گئے۔ پھر سین نے برف کے گولے کھائی کے پار اچھالے۔ امید ہے کہ اسے نشانات کی بناوٹ کے مطالعے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر اسے شک بھی ہوا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، سین نے تبصرہ کیا۔ واپسی پر انہوں نے خیال کیا رکھا تھا کہ آتوے نشانات پر ہی قدم رکھتے ہوئے واپس جائیں۔ بعد ازاں وہ دوبارہ ڈیپ تھروٹ تک گئے اور واپس آئے۔ نشانات گڑمڑ ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پوری ٹیم وہاں تک گئی تھی۔ باقی کام ڈیپ تھروٹ کا ہے، سین نے سرگوشی کی۔ 5 بجے انہوں نے دوسروں کو بیدار کر دیا۔ ٹیم کسل مندی کے ساتھ سلیپنگ بیگ سے باہر آئی۔ آج ہم معمول سے ہٹ کر جائیں گے، لورین نے مطلع کیا۔ فوراً روانہ ہوں گے اور خاموشی کے ساتھ۔ ناشتہ ہم بعد میں کریں گے، لورین نے کہا۔ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ سویرا پھیلنے تک وہ گلیشیئر کے ایسے مقام پر پہنچے جو گڑھے کی مانند تھا۔ اس کے ایک طرف برفانی چٹان تھی۔ سین لورین کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹک تھی۔ کیمپ سائٹ سے انہوں نے رخ پھیرا۔ وہ نشانات مٹاتا ہوا واپس چل پڑا۔ ناشتے اور آرام کے لیے یہ جگہ بہتر ہے، اس نے واپس آ کر کہا۔ میل طعام کا انتظام کرنے لگی۔ میں باہر دیکھتا ہوں، تمہیں موقع ملے تو تم باہر آ جانا۔ سین نے دھیرے سے اپنا ارادہ لورین کے گوشے گزار کر دیا۔ ٹیم اتنی نڈھال تھی کہ کسی نے ان دونوں کی غیر حاضری کا نوٹس نہیں کیا۔ سین، میں ابھی تک گومگو کی کیفیت سے دوچار ہوں۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں نکل سکتا؟ اگر ہم اس کے قریب پہنچ گئے تو اسے قابو کر لیں گے، لورین نے کہا۔ سین رک گیا۔ تم بھول رہی ہو کہ ہم غیر مسلح ہیں اور اس کے پاس کلہاڑی ہے۔ ہم نے راشن بندی کی ہوئی ہے اور فاقے کر رہے ہیں۔ وہ ہر روز ضرورت کے مطابق کھاتا ہے۔ ہم کوئی چانس نہیں لے سکتے۔ ایک بات پریشانی کی ہے، وہ اگر ٹریپ ہو گیا تو اسنو موبائل بھی اس کے ساتھ ہی جائے گی، سین نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہاری طرح سوچنے میں ناکام ہو جاتی ہوں۔
میں نہیں جانتی کہ ہمیں ایسا کرنے کا حق بھی ہے، لورین نے کہا۔ لورین تم دوسروں کے ساتھ رہو، سین نے کہا۔ لورین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے ڈیپ تھروٹ کی طرف چل پڑے۔ وہ ڈیپ تھروٹ سے زیادہ دور نہیں تھے جب انہیں ایک برفانی تودے کی آڑ مل گئی۔ 1 گھنٹہ گزرا، دوسرا گزرا، دونوں ٹھنڈ سے جمے جا رہے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے رینگ رہا تھا۔ دفتن سین کے اعصاب تن گئے۔ وہ آ رہا ہے۔ انجن کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ وہ نشانات کے تعاقب میں رات والی کیمپ سائٹ تک پہنچ گیا۔ لورین نے محسوس کیا جیسے وہ صدیوں سے وہاں کھڑی ہے۔ کیمپ سائٹ کے قریب جولین نے موبائل کی رفتار کم کر کے نشانات کا جائزہ لیا اور تیز رفتاری سے ڈیپ تھروٹ کی طرف موبائل دوڑائی۔ وہ نشانات دیکھتا ہوا پر اعتماد انداز سے موت کی گھاٹی میں دفن ہونے جا رہا تھا۔ سین ہیجانی کیفیت میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، جبکہ لورین کے دماغ میں شور بپا تھا۔ دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹھنڈ کا احساس وقتی طور پر ختم ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ غلط ہے، اس نے سسکاری لی۔ لورین نہیں، سین جھپٹا۔ تاہم تاخیر ہو گئی۔ لورین آڑ چھوڑ کر کھلے میں چلی گئی تھی۔ رک جاؤ، آگے مت جاؤ۔ انجن کے شور میں جولین نے اس کی وارننگ نہیں سنی۔ وہ ڈیپ تھروٹ سے 50 گز دور تھا۔ موبائل کے لیے فاصلہ کچھ نہیں تھا۔ رک جاؤ، وہ حلق کے بل چیخی۔ جولین نے گردن گھمائی۔ لورین اتنے قریب تھی کہ اس نے جولین کا جبڑا لٹکتے دیکھ لیا۔ چہرے کے تاثرات حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مان اسے پوری طاقت سے بریک لگائے۔ موبائل ڈیپ تھروٹ سے چند گز کے فاصلے پر پھسل کے رکی۔ جولین نے سامنے کا منظر دیکھا اور اندازہ لگا لیا کہ نشانات مصنوعی ہیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی دیکھ لیے۔ دونوں خاموش تھے، وہاں صرف انجن کی کھڑکھڑاہٹ تھی۔ سین اپنی جگہ پر کفے افسوس مل رہا تھا۔ تم نے دیکھ لیا ہم کیا چاہتے تھے، لورین نے کہا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم مل کر کوئی دوسرا بہتر راستہ نکال سکتے ہیں۔ وہ رکی اور جولین کے جواب کا انتظار کیا، تاہم دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جولین، ٹیم کے 2 ممبر بیمار ہیں، تم مدد کر سکتے ہو۔ ہمارے درمیان جو کچھ ہوا مل کر اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ تم مہذب دنیا میں واپس جاؤ گے تو کیپریکارن کے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ ہم مل کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لورین نے کہا۔ جولین کچھ نہیں بولا، لورین کو دیکھتا رہا، پھر موبائل گھما کے وہاں سے نکل گیا۔ لورین دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ یہی موقع تھا جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، سین کی آواز آئی۔ جولین سلیج پر بیٹھا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ سامنے ناشتہ رکھا تھا۔ وہ ابھی تک شوق میں تھا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا، ٹھیک اور صحیح سلامت۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے اسے جہنم رسید کرنے کا عمدہ منصوبہ بنایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لورین نے بروقت اسے خبردار کیا تھا۔ در حقیقت لورین نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا، پر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی کیا کمزوری تھی؟ تاہم ایک چیز واضح ہو گئی تھی کہ ٹیم اس کی موت کی خواہاں ہے۔ اسے خود سے طریقہ کار بدلنے کا وعدہ کیا۔ اب تک وہ سستی دکھاتا آیا تھا۔ اس نے نئی منصوبہ بندی کا آغاز کیا۔ لورین نے کمپس پر سے برف کی تہ ہٹائی، شمال کی سمت چیک کی۔ سردی کی شدت کے باعث کمپاس کے اندر سیاہ مادہ جمنے کے قریب تھا۔ سوئی گھومنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ کیپریکارن سے نکلے ہوئے 17واں دن تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے بادلوں نے گلیشیئر کو گھیرا ہوا تھا۔ حد نگاہ 50 گز بھی نہیں تھی۔ ٹیم کی کارکردگی خطرے میں تھی۔ لورین کے لیے کمپاس کے بغیر نیویگیشن محال تھی۔ لورین نے ٹیم کو سمجھایا کہ وہ سب ایک دوسرے سے بہت قریب رہیں۔ خطہ دشوار گزار تھا اور موسم سخت۔ اگر کوئی آنکھ سے اوجھل ہوا تو بچھڑ جائے گا۔ یہ اصول سب ذہن میں رکھیں، لورین بولی۔ ٹیم بدحال تھی، خوف بھی فزوں تر تھا۔ رات میں کیمپنگ کے دوران لورین نے کہا، آج نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ماحول میں جولین چاہے بھی تو ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کھانے پینے میں بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ فاقہ کشی سے تھوڑا بہتر تھا۔ آنے والی صبح میں دھند کا وہی حال تھا۔ 5 گھنٹے میں احتیاط سے انہوں نے بہت کم فاصلہ طے کیا۔ تاہم لورین کی جمع تفریق اعلان کر رہی تھی کہ وہ دوسرے ڈپو کے آس پاس ہیں۔ تمہیں کیا یاد ہے؟ لورین نے سین سے سوال کیا۔ میری یادداشت کے مطابق وہ برفانی تودے کے قریب ہے، تو وہ ٹرک کے برابر تو ہوگا۔ دھند نہ ہوتی تو ہم بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ 10 میل کے فاصلے سے بھی نظر آ جاتا، اس لیے ہم نے وہ جگہ منتخب کی تھی، سین نے جواب دیا، اور لورین کے ساتھ مل کر تگو دو میں مصروف ہو گیا۔ ٹیم ان کے ہمراہ تھی۔ رخ بدل کر کمپاس کا سہارا لیے ہوئے وہ تلاش جاری کر رہے تھے۔ مان ان کی نگاہ اسنو موبائل کے نشانات پر پڑی اور لورین کا دل ڈوب گیا۔ جولین یہاں سے گزرا ہے، سین نے تصدیق کی، اور زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی ورنہ نشانات مٹ جاتے، سین نے کہا۔
وہ خاموش تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جولین ڈپو تک نہ پہنچے۔ چند گھنٹے بعد وہ تلاش چھوڑ کر پسپا ہو گئے۔ اگلی صبح نئے پروگرام کے ساتھ انہوں نے دائرہ پھیلا کر نئے سرے سے آغاز کیا۔ امید و بیم کی کیفیت تھی۔ ٹیم کو انہوں نے کیمپ میں چھوڑ دیا تھا۔ 2 گھنٹوں کی چک پھیریوں کے بعد انہوں نے دھن میں چھپے تودے کی جھلک نظر آئی، دونوں بےتابی کے ساتھ آگے لپکے۔ بیرل بھی نظر آ گیا، جسے دیکھ کر لورین کا سر چکرا گیا۔ بیرل کھلا پڑا تھا، گداگر کے کشکول کی مانند خالی تھا۔ لورین گنگ رہ گئی۔ دونوں سرتاپا مفلوج کھڑے تھے۔ ہم اس حال میں کتنی دور جا سکیں گے؟ لورین نے سین سے سوال کرتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ آواز لڑکھڑا گئی۔ ادویات ہیں اور نہ ہی فوڈ۔ سین خاموش رہا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، برف کے مانند۔ اور ہم ٹیم سے کیا کہیں گے؟ لورین کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ لندن میں الیگزینڈر ڈی پیرمین پریشان حال تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے تھے۔ وہ شک میں پڑ گیا تھا کہ یہ سیٹلائٹ کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اسکاٹ پولر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر ڈاکٹر مائیکل کولنز تھا۔ انہوں نے بھی جزوی طور پر کیپریکارن کو اسپانسر کیا تھا۔ وہ بھی تشویش میں مبتلا تھا۔ 2 ہفتے بعد 19ویں دن ڈی پیرمین نے اسکاٹ پولر انسٹیٹیوٹ سے رابطہ قائم کیا، لیکن وہاں بھی بے خبری کا عالم تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ لورین انہیں اندھیرے میں رکھتی۔ انٹارکٹیکا میں ونٹر پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ 30 ہفتے کے اختتام پر اگر کوئی خبر نہ آئی تو جہاز روانہ کیا جائے گا۔ کرب و اذیت رگ و ریشے سے اتر کے ان کی روح میں جاگزیں ہو چکی تھی۔ ڈپریشن کی حد سرخ لکیر پر تھی۔ بے بسی کا احساس ہولناک تھا۔ انتہائی بہادری اور حوصلے کا مظاہرہ کر کے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ انہوں نے ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تحد نگاہ برف ہی برف تھی۔ جسے بچایا تھا اسی نے برباد کر دیا تھا۔ اب بیگ سے نکل کر کیا کرنا ہے؟ بڈو ٹوٹ گیا۔ ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ باہر برف میں مرنے سے بہتر ہے کہ یہی بیگ میں موت آ جائے، اس نے لورین کو جواب دیا۔ 5 منٹ ہیں، پھر خیمہ ہٹا دیا جائے گا۔ لورین نے اپنے مزاج کے خلاف تنبیہ کی۔ تم نہیں اٹھے تو یہاں تنہا رہ جاؤ گے، لورین نے کہا۔ کوئی ایک وجہ بتا دو۔ اب کیا رکھا ہے؟ مرڈو منمنایا۔ اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو موت یقینی ہے۔ وجہ موجود ہے۔ اگر ہم جولین سے پہلے جہاز تک پہنچ گئے، ممکن ہے اس کی موبائل خراب ہو جائے، ممکن ہے وہ راستہ بھٹک جائے، کسی کھائی میں گر جائے۔ لورین بولتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی بات میں زیادہ وزن نہیں ہے۔ اس نے سین کے ساتھ مل کر فرینک کو بیگ سے باہر نکالا۔ فرینک کے ہاتھ ناکارہ ہو چکے تھے۔ وہ زپ اور بٹن کے لیے بھی دوسروں کا محتاج تھا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میل تمہارے ہاتھوں کو دیکھے گی؟ نہیں، فرینک نے زور سے انکار کیا۔ اس کے ہاتھوں سے تعفن کی بو آ رہی تھی۔ انفیکشن بری طرح بگڑ گیا تھا۔ ٹھنڈ میں شدت تھی، قریباً -50۔ اتنی ٹھنڈ انہیں برفانی مجسموں میں تبدیل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس روز 15 سے 20 میل جانا تھا، بغیر کھائے پیے۔ یہ خیال ہی لورین کو رلا دیتا تھا، لیکن وہ کمانڈ کر رہی تھی۔ اس پر ذمہ داری تھی۔ وہ گرتی تو سب گر جاتے۔ کتنا فاصلہ ہوگا؟ سین نے اپنے تاثرات پوشیدہ رکھے۔ 90 میل سے کچھ اوپر، لورین نے جواب دیا۔ فرینک کے لیے بہت زیادہ ہیں، اس کی حالت بگڑ رہی ہے، سین نے کہا۔ میں جانتی ہوں، اور رچرڈ بھی۔ کیا خیال ہے ان دونوں کو سلیج کے ساتھ کھینچا جا سکتا ہے؟ لورین نے کہا۔ سین نے کوئی جواب نہ دیا۔ مرگاسا خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔